السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اپنا بھائی دوست وقار وکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سلطان محمود غزنوی اور سومناتھ کے مندر کا جو واقعہ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے سلطان محمود غزنوی نے اس بت کی حقیقت سب کے سامنے پیش کی۔ تو ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادی پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر میں آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ یہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیو ہیکل کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی بت کو بغیر سہارے کے ہوا میں معلق دیکھتے اور اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندو نے اس بت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ یہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ اس دیو ہیکل بت کو سونا چاندی اور پیسے ہدیہ کرو گے تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنا سونا چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کر جاتے تھے اور پکا یقین رکھتے تھے کہ دیو ہیکل ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت عالم اس دولت، سونے چاندی اور زیورات کو پشت پر لگے دروازے کے ذریعے باہر نکال لیتے تھے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے کہ یہ ہمارا بھگوان ہے، اس کے پاس ہدیہ چلا گیا ہے، اس کے بدلے بھگوان ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندو کے عقیدے کا پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا پیوٹن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو مندر ہے جو پربھاس پٹن، ویرل اول، گجرات، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتریوں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیوترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سومناتھ مندر کا پہلا ویژن پہلی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا تھا۔ مندر کی تاریخ مورخین کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کا موضوع رہی ہے۔ خیر، سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ حضور، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا۔ اس کے بدلے میں جو کچھ آپ ہم سے مانگیں گے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ جب ہندو کے پنڈت نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے میں جو ہم کو دولت ملے گی، اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر، صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کرے۔
البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گئے، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر پہنچ گئے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ خیر سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کیسے اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ البیرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا، جناب محترم، اس بت کے دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں نکال دی جائیں تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا کہ البیرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی دائیں جانب والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں کی طرف تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچ گئے ہو؟ البیرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس کے گرد جو دیواریں اور جو اس کے اوپر چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے ہی ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیواریں اور چھت میں جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے اس ذریعے اس ٹیکنیک کا پتہ چل گیا تھا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، آپ کے سپورٹ کی بھرپور ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔